بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ حضرت مولانا نذیر میاں نور اللہ مرقدہ نے پالم پور کی قوم کے لیے جو قربانیاں دی ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ میں تو مشکل نہیں بلکہ میں اپنی معلومات کے مطابق ناممکن کہتا ہوں۔ آپ کے قربانیوں میں سے ایک قربانی کی جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب پالم پور میں جو پیڑ بھرو ملا تھے اور ارباب حکومت نوابوں کی حکومت تھی، انہوں نے حضرت مولانا کو بہت پریشان کیا تھا۔ بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا تھا۔ یوں سمجھیے کہ آپ کے لیے پالم پور میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے ناموافق حالات میں ڈابھیل جو گجرات کا بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں سے ایک وفد حضرت مولانا نذیر میاں نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں آیا اور اس نے یہ درخواست کی کہ حضرت پالم پور کے لوگ آپ کو بہت تنگ کر رہے ہیں، حکومت بھی آپ کے خلاف ہے، اس لیے ہم آپ کو ڈابھیل کے مدرسے میں شیخ الحدیث کا منصب قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور اس کے عوض میں آپ کو بڑی تنخواہ دی جائے گی۔ آپ سوچئے کہ آج کی دنیا میں انسان دو چیزوں کی تلاش میں تو بھٹکتا ہے، ایک کرسی منصب عہدے کی تلاش میں اور ایک پیسے کی تلاش میں۔ حضرت کو عہدہ مل رہا تھا شیخ الحدیث کا، جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ ایک مدرسے میں سب سے بڑا عہدہ اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ شیخ الحدیث کا ہوتا ہے، وہ عہدہ بھی دیا جا رہا ہے اور اس کے عوض میں سب سے بڑی تنخواہ جو اس مدرسے میں کسی کو نہیں دی جا رہی تھی، وہ تنخواہ آپ کو دی جائے گی۔ حضرت مولانا نذیر میاں نور اللہ مرقدہ نے وفد کی باتوں کو غور سے سنا، پھر جو جملہ ارشاد فرمایا ہے یہ اللہ کا سچا ولی ہی ارشاد کر سکتا، یہ پیش کر سکتا ہے، یہ جملہ بیان کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، سنیے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب حضرت مولانا کی یہ جملے ہم سنتے ہیں کہ حضرت مولانا کے دلوں میں پالم پوری قوم کی کیسی محبت تھی، کیسا درد تھا اس قوم کے لیے۔ حضرت نے فرمایا، اتنی بڑی تنخواہ جو آپ مجھے دینے جا رہے ہیں، آپ کو اس تنخواہ پر تو مجھ سے اچھا عالم مل جائے گا۔ میری جو بستی ہے، میری بستی کے لوگ نادان ہیں، دین سے دور ہے، اللہ کے دین کو جانتے نہیں ہیں، کچھ مکار اور پیٹ بھرو ملاؤں کی بات میں آ کر نادانی میں مجھ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، جہالت کی وجہ سے وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ کوئی شریر لوگ نہیں ہیں۔ اور دوسری بات جو ارشاد فرمائی، اللہ اکبر، وہ غریب قوم ہے، غربت کی وجہ سے وہ کسی عالم کو اپنے یہاں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر میں نے بستی کو چھوڑ دیا اور میں آپ کے یہاں چلا گیا تو اس بستی کا کیا ہوگا؟ اس بستی کو کون سنبھالے گا؟ کون آئے گا اس بستی کو سنبھالنے والا؟ یا اللہ، آپ سوچئے، اتنے بڑے منصب کو، اتنی بڑی تنخواہ کو صرف اس لیے ٹھکرا دیا کہ وہ ایک قوم کا درد رکھتے تھے، ایک قوم کو سنبھالنا چاہتے تھے، ایک قوم کو اللہ سے ملانا چاہتے تھے۔ اس لیے آپ نے جو محنتیں کی، آپ کا جو مشن ہے، اس مشن میں رسومات کو ختم کرنا یہ آپ کا سب سے بڑا مشن تھا، اس لیے کہ یہ پالم پوری قوم رسومات میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس قوم کو آپ نے رسومات سے نکالا ہے۔ ان رسومات میں ایک رسم جو آج ہمارے اندر واپس آ رہی ہے، وہ ہے لڑکی والوں کا کھلانا، لڑکی والوں کا دھوم دھام سے دعوتیں کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ رشتہ دار آپس میں مل کر بیٹھ کر کھا لے، اس کا تو ہم دھام سے دعوتیں کر رہے ہیں اور دعوتیں کر کے وہ جو ہیں اوروں کو بلا رہے ہیں اور پھر لڑکے والے بارات لا کر کھا رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے ان محسنین کے قربانیوں کو یاد کیجئے۔ اللہ نے ہمیں دھڑکتا دل دیا ہے، رونے والے آنکھیں دی ہے، ہمیں رونا چاہیے، ان محسنین کے احسان کو نہیں بھولنا چاہیے اور اس رسم کو ہمارے اندر سے ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے۔